اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج ہم جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کریں گے جس کا رب ذوالجلال نے قرآن مجید اور برہان رشید میں تذکرہ فرمایا، اور جس کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی کہ یہ جنت کے وہ دروازے ہیں، ان سے یہ خوش نصیب لوگ گزریں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، اور یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر خوب سلام ہو، تم جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے والی، اور کہیں سے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں رہیں گے جہاں چاہیں گے، کیا ہی اچھا ثواب کمایا ہم نے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دی راوی نے آپ فرماندے نے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اللہ جل شانہ نے سونے اور چاندی کے جواہرات سے بنائے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جنت کا پہلا دروازہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دروازہ انبیاء اکرام، رسول، شہید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کے لیے یہ دروازہ کھلے گا، اور یہ لوگ جنت سے پہلے دروازے میں داخل ہوں گے۔ اور پھر دوسرے دروازے کے متعلق اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں اور وضو کو مکمل کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وضو کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے دروازے کے متعلق رب ذوالجلال کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و کرام عطا فرمایا، اللہ نے مال عطا فرمایا، اور یہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے۔ چوتھے دروازے کے متعلق اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو یہ خوش نصیب چوتھے دروازے سے گزریں گے۔ اور 5ویں دروازے کے متعلق اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، یہ خوش نصیب لوگ 5ویں دروازے سے گزریں گے۔ اور 6 دروازے کے متعلق رب ذوالجلال کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اور پھر یہ اپنے مال سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ خوش نصیب 6 دروازے سے گزریں گے۔ اور پھر 7ویں دروازے کے متعلق اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجاہد لوگ جنہیں
اللہ तबारक व ताला की राह में जो शहीद होंगे, यानी जो जहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, ये खुश नसीब लोग 7वें दरवाज़े से गुजरेंगे। और 8वें दरवाज़े के मतलब अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये उन खुश नसीब लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी आँखों को हराम देखने से मना किया, अपनी नज़रों की हिफाजत की और नेकी के काम किए, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया, सुलह रहमी की। ये उन खुश नसीब लोगों के लिए 8वां दरवाज़ा है। और एक ऐसे भी इंसान है कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों से आवाज़ आएगी कि ए सदीक हमसे गुज़र, हमसे गुज़र। हदीस मुबारका में अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा सदीक वो है कि जब आप जन्नत की तरफ जाएंगे तो जन्नत के 8 दरवाज़ों से आवाज़ आएगी कि ए सदीक हमसे गुज़र, हमसे गुज़र। यानी जन्नत के 8 दरवाज़ों से आवाज़ आएगी कि ए सदीक हमसे गुज़र। ये अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे यारेगार जनाब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये ऐसी हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला के पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबियों के बाद अगर कोई रूह कायनात में अफजल इंसान है तो वो मेरा सदीक है, यानी सदीक अकबर है। और ये अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलाम के यारे गार भी हैं। और अल्लाह तबारक व ताला के पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस जिस शख्स ने मेरे ऊपर एहसान किया मैंने उसका बदला इस ज़मीन पर ही दे दिया, अपनी ज़िंदगी में अता कर दिया। लेकिन सैयदना सदीक अकबर एक ऐसी हस्ती हैं कि जिसका बदला मैं इस रूह कायनात में नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ख़ुद ही इसका बदला अता फरमाएगी। और फिर फरमाया कि सैयदना सदीक अकबर ऐसी हस्ती हैं कि जिसका भी माल मैं खर्च करता मैं पराया समझ के खर्च करता, लेकिन सैयदना सदीक अकबर एक ऐसी हस्ती है कि इसका माल मैं अपना माल समझ के खर्च करता। जितना फ़ायदा सैयदना सदीक अकबर के माल ने मुझे अता फरमाया, इतना फ़ायदा किसी के माल ने नहीं मुझे अता फरमाया। ये सैयदना सदीक अकबर एक ऐसी हस्ती है कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों से आवाज़ आएगी। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला सानू अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।